اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ مَعَهُ وَأَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے 19ویں پارے میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 35 اور آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 37 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ کفار اور مشرکین آپ کی بات کو نہیں مانتے، آپ کی لائی ہوئی کتاب جو اللہ نے آپ کو عطا کی قرآن اس کو نہیں مانتے، اور قرآن پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ یہ قرآن ایک دم کیوں نہیں نازل ہوا، اور اس طرح کے دوسرے اعتراضات کرتے ہیں، آپ صبر کیجیے۔ اور اسی طرح گزشتہ انبیاء پر بھی اللہ تعالیٰ نے جب اپنی کتابیں نازل کی، ان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، تو اسی طرح ان کو بھی جھٹلانے والے ان کے دشمن ہوتے تھے۔ آپ بھی اسی طرح صبر کیجئے جس طرح گزشتہ انبیاء نے صبر کیا۔ اور اب آج کی تلاوت کردہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 انبیاء کا ذکر کیا، ایک موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا اور نوح علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان آیات میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، یعنی تورات عطا کی۔ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو وزیر بنا دیا۔ فَقُلْنَا، بس ہم نے کہا، اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تم دونوں جاؤ موسیٰ اور ہارون اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، بس ہم نے ان کو تباہ کر دیا، تباہ کرنا، ہم نے ان کو اکھیڑ دیا، اکھیڑنا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، اور اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم لما كذبوا الرسل، جب انہوں نے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسولوں کو جھٹلایا، اغرقناہم، تو ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ وجعلناہم للناس آیہ، اور ہم نے لوگوں کے لیے ان کو نشانی بنا دیا، عبرت بنا دیا۔ واعتدنا للظالمین عذابا علیما، اور ہم نے ظلم کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 2 قوموں کا ذکر کیا، اور دونوں قوموں کے اندر ایک مشترکہ بات نظر آتی ہے جب آپ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں۔ ایک موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی، جن کی طرف بھیجا گیا، یعنی بنی اسرائیل، اور ان میں فرعون، اور یہ سارے لوگ غرق ہوئے، فرعون بھی اور آل فرعون یہ غرق ہوئے۔ اور دوسری طرف نوح علیہ السلام کی قوم، اس کو بھی اللہ نے جو سزا دی وہ غرق ہونے کی سزا دی۔ تو ان دونوں قوموں کے اندر ایک یہ مشترک بات آپ کو قرآن مجید میں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی تورات دی۔ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو وزیر بنایا۔ یہاں ہم عام طور پر لفظ وزیر جب اردو میں بولتے ہیں تو کسی بادشاہ کا، کسی وزیر اعظم کا، کسی صدر کا وزیر ہوتا ہے، جس کو ہم جمع وزراء کہتے ہیں۔
فلاں وزیر بن گیا، وزیر خوراک بن گیا، وزیر خزانہ بن گیا، ہم کہتے ہیں یہ عربی لفظ ہے، لیکن یہاں خاص طور پر وزیر کا معنی جو مراد ہے وہ خالصتاً عربی معنی مراد ہے۔ وزیرہ یہ مشتق ہے وزر سے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا۔ تو وزر عربی میں واو زا را، یہ اس کا معنی ہوتا ہے بوجھ لادنا، اور وزیر کا معنی وہ شخص جو بوجھ لادے، یعنی ذمہ داریاں سنبھالے، کام میں ہاتھ بٹائے۔ اس لیے کسی بادشاہ کا، کسی وزیر اعظم کا، کسی ملک کا جو وزیر ہوتا ہے وہ اپنے سے بڑے شخص کے کاموں کو ساتھ تعاون کرتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، بوجھ میں شریک ہو جاتا ہے، تو اس کو وزیر کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں وزیر سے مراد یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی بادشاہ تھے تو یہ ان کے وزیر بنا دیے، یہ مراد نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ لفظ وزیر خود موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو وزیر کہہ کر اللہ سے مانگا تھا۔ اس کے لیے آپ جب سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 34، 35، 36، 37 کی تلاوت فرمائے 16ویں پارے میں، جہاں وہ دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آگے وجعل لی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ اس آیت کو جب سمجھیں گے نا تو یہاں وزیر سمجھ میں آئے گا کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہاں دعا ختم ہو گئی۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کی دعا وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا دے، میرا ایک بوجھ اٹھانے والا ساتھی بنا دے جو میرے ساتھ اے اللہ کام میں شریک ہو جائے۔ اور ساتھ ہی نام بھی بتا دیا، ہارون اخی اشدد بہ ازری، ہارون میرا بھائی ہارون ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا یہاں کہ ہارون علیہ السلام یہ عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، کیونکہ بعض حضرات جب وہ پڑھتے ہیں نا کہ وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری، میرے بھائی کو جو ہے میرا وزیر بنا دے اور اس کا نام ہارون ہے اور میرے ساتھ وہ کام بتائے، تو بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام اس وقت تھے نہیں تو نام کہاں سے لے دیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ تو اس کا جواب یہی ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ مفسرین نے کہا کہ ہارون علیہ السلام یہ بڑے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام عمر میں چھوٹے تھے، ان کے بڑے بھائی تھے۔ تو جب اللہ نے نبوت کا کام ان کے سپرد کیا کہ جاؤ اور موسیٰ تم جاؤ اور جا کے فرعون کو اور اس کی قوم کو ہدایت دو کہ وہ اس طرح صرف نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا، وہ تو رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں جا کر اس کو سمجھاؤ کہ توحید کیا ہوتی ہے، رب کون ہوتا ہے۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری، کہ اے اللہ میرا وزیر بنا دے، اس کو بڑے بھائی صاحب کو میرا شریک بنا دے، ذرا کاموں میں ہاتھ بٹا دیں، دونوں مل کر کام کریں گے۔ آگے وہ کام کی بھی نوعیت بتائیے ان آیات میں، واشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ جب دعا مانگی تو آگے اللہ نے کہا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تم نے مانگا تھا وہ ہم نے تمہیں دے دیا، یعنی ہارون کو ہم نے تمہارا وزیر بنا دیا۔ وزیر سے مراد پھر وہی کام میں ہاتھ بٹانے والا، وزیر کا خاص مطلب کام میں ہاتھ بٹانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت دعا قبول کر لی اور ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کر دی۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اس وقت دونوں نبی تھے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام کو تورات نہیں ملی تھی، نبوت ملی تھی، اس لیے کہ اس وقت تک یہ رسول نہیں تھے، نبی تھے۔ نبی اور رسول میں جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں نبی اور رسول میں فرق معلوم ہوتا ہے۔ نبی کا معنی ہے خبر دینے والا، رسول کا لفظی مطلب ہے قاصد، پیغام لے جانے والا، دونوں کا معنی قریب قریب ملتا جلتا، لیکن اصطلاحی طور پر قرآن حکیم کی اصطلاح میں رسول اور نبی میں فرق ہے۔ نبی کہتے ہیں ہر وہ ہستی جس کو اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت دے کر بھیجے تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے۔
ان کو کہتے ہیں نبی، اور رسول ان کو کہتے ہیں قرآن حکیم کی زبان میں اصطلاحی طور پر جن کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے اور مستقل دین، مستقل کتاب، مستقل شریعت بھی دے دے، اس کو قرآن مجید کی زبان میں رسول کہا جاتا ہے۔ رسول جس کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے اور مستقل کتاب، مستقل شریعت بھی ان کو دی جائے، اور اگر مستقل کتاب نہ دی جائے تو وہ نبی۔ لہذا اب میں اگر ایک جملہ بولوں تو بات سمجھ میں آئے گی کہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اب بات سمجھ میں آئے گی کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اس وقت یہ دونوں اللہ کے نبی، انہوں نے مل کر کام کیا، لیکن بعد میں جب وہ کتاب تورات ملی تو موسیٰ علیہ السلام رسول بنے اور ہارون علیہ السلام نبی ہی رہے۔ یہ اس آیت میں ایک بات سمجھنے والی، تو یہ دونوں بھائی آپس میں مل کر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا کہ اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا، کہ تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ یہاں ذہن میں رکھیے گا، مفسرین نے ایک بات کی وضاحت کی کہ تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، یہ دونوں نبی تھے اس وقت، یہ دونوں نبی تھے۔ الذین کذبوا بآیاتنا، کہ جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ تو یہاں کذبوا بآیاتنا سے مراد تورات نہیں ہے، کیونکہ ابھی تورات نازل نہیں ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر۔ اس سے مراد گزشتہ انبیاء جو تعلیمات لے کر آئے تھے، توحید، رسالت، آخرت، یہ ہمیں قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں سمجھائی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بنیادی طور پر تعلیمات مشترک تھیں وہ تین، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو مشترک باتیں تھیں وہ تین باتیں تھیں: توحید، رسالت، آخرت۔ یہ تین باتیں ہر نبی، ہر رسول کے درمیان مشترک تھیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، توحید، رسالت اور آخرت۔ تو یہ جو بنی اسرائیل اور فرعون، یہ لوگ توحید کو بالکل نہیں مانتے، فرعون کو رب بنایا ہوا تھا، رسولوں کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے۔ تو ایسی صورت میں آپ جاؤ اور جا کر جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کو ہدایت دو۔ پھر آخر کار کیا ہوا کہ فدمرناہم تدمیرا، تو ہم نے ان کو اکھیڑ پھینکا، تباہ کر دیا۔ مراد فرعون اور آل فرعون کو تباہ کرنا، کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں پیچھے پڑے، اور پیچھے پڑنے کی وجہ بھی آپ کے ذہنوں میں موجود جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، کہ کس طرح فرعون کو دین کی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، تم رب نہیں ہو، اور آخرت کو مانو، اور میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے مانو۔ تو اسی صورت کے اندر اس نے پھر مقابلہ کیا، اور مقابلے میں جادوگروں کو اتارا۔ پھر وہ سارے واقعات پیش آئے کہ کس طرح جادوگروں نے وہ رسیاں ڈالی، ان کو تخیل سے، جادو سے سانپ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ عصاک، آپ اپنی لاٹھی ڈال دیں، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ لاٹھی سارے سانپوں کو کھا گئی، وہ لاٹھی جو سانپ بنی ہوئی تھی وہ باقی سانپوں کو کھا گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ آخر کار ایک ہی واقعے سے یہ ساری بازی پلٹ کیسے گئی، کہ وہ ایک لاٹھی نے سارے سانپوں کو کھا لیا تو یہ سارے سجدے میں گر پڑے۔ پھر بعد میں فرعون نے بڑی دھمکیاں دی ہیں، اس نے کہا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، میں تمہیں کھجور کے تنوں میں نہ پھانسی پہ لٹکاؤں گا۔ جادوگروں کو کہا تو مجھ سے انکاری ہو گئے ہو نا، میرے خلاف ہو گئے ہو نا، تو اب میں تمہیں لٹکاؤں گا اور میں تمہیں وہ سزا دوں گا جو تم یاد رکھو گے۔ تمہیں معلوم ہو جائے گا وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، کون زیادہ عذاب دینے والا ہے تمہیں معلوم ہو جائے گا، موسیٰ اور ہارون کا رب تمہیں زیادہ عذاب دے گا یا میں عذاب دوں گا۔ لیکن ان تمام دھمکیوں کے باوجود وہ جادوگروں نے ایمان سے نہیں ہٹے اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ اس کی وجہ مفسرین نے لکھی کہ یہ ہوا کیا۔ اصل میں مفسرین نے لکھا کہ جو بندہ جس فن کا ماہر ہوتا ہے، جو بندہ
جس فن کا ماہر ہوتا ہے، جب اس کے مقابلے میں کوئی بندہ آتا ہے نا تو وہ ماہر بندہ یہ پہچان لیتا ہے یہ میرے میدان کا ہے کہ نہیں، یہ میری فیلڈ کا بندہ ہے کہ نہیں۔ اب جادوگر اپنے جادو میں ماہر تھے، لیکن جب وہ ایک لاٹھی باقی ساری سانپوں کو کھا گئی نا تو جادوگر یہ سمجھ گئے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، کیونکہ وہ جادو میں ماہر مہارت رکھتے تھے، اس لیے جادوگر یہ سمجھ گئے۔ اور فرعون جادوگروں کے بل پہ ربوبیت کا دعویٰ، رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس نے پالے بھی تھے اپنے سارے کے سارے جادوگر، لوگوں کے سامنے تماشے کرتے تھے، لوگ سمجھتے تھے یہ ساری طاقت فرعون کے پاس ہے، لوگ اسی کو سجدہ کرتے تھے، اسی کو مانتے تھے، رب مانتے تھے اس کو۔ تو اللہ نے ایسے حالات بنا دیے وہاں پر، پھر اس کے بعد فرعون مخالف ہو گیا اور سارے اس کے آل فرعون مخالف ہو گئے، پھر یہ وہ دریا کی طرف گئے اور آگے اللہ نے ذکر کیا فدمرناہم تدمیرا، تو ہم نے ان کو کھیڑ پھینکا، ہم نے ان کی جڑ کو ختم کر دیا، پوری نسل کو آل فرعون کو ختم کر دیا۔ اگلی آیت میں پھر اللہ نے ذکر کیا وقوم نوح لما کذبوا الرسل، اور قوم نوح کو یاد کرو کہ جب لما کذبوا الرسل، جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، یعنی نوح علیہ السلام کو بھی جھٹلایا، ان سے پہلے آنے والے رسولوں کی تعلیمات کو بھی جھٹلایا، اغرقناہم، تو ہم نے قوم نوح کو بھی غرق کر دیا، وجعلناہم للناس آیہ، اور ہم نے لوگوں کے لیے ان کو نشانی بنا دیا۔ پھر فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظلم کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر شرک کو ظلم کہا، وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ، یہاں ظالمین سے مراد مفسرین نے لکھا شرک کرنے والے، مشرکین، اور قوم نوح جو تھی وہ شرک میں مبتلا، قوم نوح شرک میں مبتلا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایک بات معلوم ہوگی کہ شرک کے جو موجد تھی نا قوم، شرک کو ایجاد کرنے والی، جہاں سے سب سے پہلے جس قوم کے اندر شرک شروع ہوا، پورے قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو ایک بات معلوم ہوگی کہ سب سے پہلے شرک کرنے والے اور شرک کو ایجاد کرنے والے یہ قوم نوح تھے، اور یہ 5 بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ سورہ نوح کا مطالعہ کیجئے، 5 بتوں کے نام وہاں موجود ہیں، ودم ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، 5 بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے، 5 بتوں کو مانتے تھے۔ اور ان 5 بتوں کی تفسیر اٹھا کر کوئی بھی تفسیر اٹھا لیجئے اور ان 5 بتوں کا نا ان کا ماضی پڑھیے گا، یہ کہاں سے وجود میں آئے۔ تمام مفسرین نے لکھا کہ یہ 5 کے 5 اللہ کے نیک بندے تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 کے 5 اللہ کے نیک بندے تھے۔ اور بعض مفسرین نے نام بھی لکھا کہ یہ شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے یہ 5، اور بعد میں لکھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے 5، بہت نیک لوگ تھے یہ 5، ود بھی، سواع بھی، یغوث بھی، یعوق بھی، نصر بھی۔ جب یہ دونوں، یہ 5 کے 5 کا انتقال ہو گیا لگاتار، تو لوگوں نے یادگار کے طور پر کہ یہ ہمارے معاشرے کے بہت ہی نیک لوگ تھے، تو لوگوں نے ان کے اسٹیچو بنا لیے، یادگار کے طور پر بت بنا لیے، ان کے اسٹیچو بنا لیے تاکہ یاد رہے کہ ہمارے معاشرے کے سب سے اچھے لوگ تھے۔ ود کا بت بنایا، سواع کا بت بنایا، یغوث کا، یعوق کا، نصر کا، تو یہ سب کے سب اللہ کے نیک بندے تھے، اور لوگوں نے ان کے انتقال کے بعد، ان کے مرنے کے بعد وہ یادگار کے طور پر بت بنا لیے۔ آئندہ آنے والی نسلیں آہستہ آہستہ ان کی پرستش کرنے لگ گئی، ان کو سجدہ کرنے لگ گئی اور انہیں کو ماننے لگ گئی، اور یہاں سے شرک وجود میں آیا۔ اس لیے مفسرین نے ایک بات لکھی کہ ہمیشہ شرک جو ہے نا وہ کیسے ہوتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم میں ہوا کہ پہلے عقیدت ہوتی، اور عقیدت اگر وحی الہی کے مطابق نہ ہو تو وہ عقیدہ میں بدل جاتی ہے۔ ان بتوں کے ساتھ ان کی عقیدت تھی، ایسے خواہ مخواہ نہیں تھے،
اتنے جاہل نہیں تھے کہ وہ جو نا پتھر کے بتوں کی پرستش کرے، اس کو سجدہ کرے، نہیں، اس کے پیچھے کہانی تھی کہ وہ پانچوں نیک لوگ تھے، بہت نیک لوگ، دیکھو نا اب ان کی یادگار، اور آئندہ آنے والوں کے دلوں میں ان کی عقیدت اتنی پیدا ہو گئی کہ ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، شرک کا وجود ہو گیا۔ تو پہلے یہ عقیدت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ عقیدہ بن جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی عقیدت کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہی رکھنا چاہیے، ایسی صورت میں عقیدہ بھی ٹھیک رہے گا۔ اور جب یہ عقیدت پختہ ہو جاتی ہے نا، عقیدے کی صورت میں ہو جاتی ہے، پھر پتہ کیا ہوتا ہے، پھر آیت پڑھیے گا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں بھیجا تو وہ اپنی قوم میں 1000 سال رہے، 50 سال کم، یعنی 950 سال وہ سمجھاتے رہے اپنی قوم کو، لیکن ان کی قوم ان 5 بتوں کی عبادت سے باز نہیں آئی، یہاں تک کہ اس پوری قوم کو اللہ نے غرق کر دیا۔ جب عقائد خراب ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر پھر انبیاء 950 سال بھی محنت کرتے ہیں نا، پھر وہ جو ذہن بن جاتا ہے نا، اس کو بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کا صرف ایک حل ہے کہ ہم اپنے عقائد کو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق رکھیں، نئے عقائد وجود میں نہ آنے دیں، نئے عقائد وجود میں نہ آنے دیں۔ اپنے عقیدے کی حفاظت، اس کو ایمان کہتے ہیں، جس کو ایمان کہتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت رکھیں گے، کبھی انشاءاللہ شرک کی بو بھی نہیں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کر کے کہا یہ پوری قوم ایسی تھی کہ جس کو پھر ہم نے غرق کیا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، ان کے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، رسولوں کو تکلیف پہنچائی۔ ان تینوں کا، موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا اور نوح علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان آیات کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں گزشتہ انبیاء، ہمارا ایمان ہے تمام انبیاء پر۔ آپ پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں ایک آیت، لا نفرق بین احد من رسلہ، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کبھی رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ہم تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، ہم کسی کے اندر اونچ نیچ نہیں بیان کرتے۔ ہاں، ہر ایک کی فضیلت، تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہر ایک رسول کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے، اور ہم تمام انبیاء اور رسولوں کو مانتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں جو اللہ نے باقی رکھی۔ ایسی صورت کے اندر اللہ ہمیں پختہ ایمان نصیب فرما دے، اور ساری زندگی ہمیں اپنے عقائد کو درست رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ یہ رمضان کے بابرکت لمحات ہیں، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، کسی کو محروم نہ فرما، سب کی عبادتوں کو قبول فرما لے، سب کے دلوں میں جو دعائیں ہیں یا اللہ ہر ایک کی دعا کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔